بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ اذکار الابرار میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ کے سفر پر روانہ ہو کر جب مینار ام القرون کے پاس پہنچا تو میری ملاقات شیخ عدی بن مسافر سے ہوئی۔ شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے مشہور اولیاء میں سے تھے۔ ان کی بے شمار کرامات مشہور ہیں۔ طویل مجاہدات کے بعد کوہ بکار میں گوشہ نشین ہو گئے۔ 90 سال کی عمر میں واصل بحق ہوئے۔ آپ سے ملاقات کے وقت آپ جوانی کے عالم میں تھے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب میں کہا کہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں بھی اس مقدس سفر میں آپ کی ہمراہی اختیار کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ہاں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ آخر ہم دونوں اکٹھے سفر کرنے لگے۔ کچھ دور گئے تھے کہ ہمیں ایک نقاب پوش حبشیہ لڑکی ملی۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اے خوبرو نوجوان، آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا ارض گیلان کا باشندہ ہوں، جو بلاد ایران میں ہے۔ کہنے لگی، اے مرد خدا، آج آپ نے مجھے بہت تھکایا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں حبش میں تھی کہ مجھے حالت کشفی میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اپنے نور سے بھر دیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے آپ کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو کسی دوسرے ولی اللہ کو نہیں دیا۔ اس مشاہدہ کے بعد میرے دل نے کہا کہ آپ کی زیارت کروں، چنانچہ آپ کی تلاش نے مجھے تھکا دیا ہے۔ اب میں نے آپ کو دیکھا ہے تو جی چاہتا ہے کہ آج آپ کے ساتھ رہوں اور شام کو روزہ آپ کے ساتھ افطار کروں۔ یہ بات کہہ کر وہ راستہ کے ایک طرف چلنے لگی اور ہم دوسری طرف چلنے لگے۔ جب شام ہوئی تو ہمارے پاس آسمان سے ایک طباق نازل ہوا۔ اس طباق میں 6 روٹیاں، سرکہ اور سبزی تھی۔ یہ دیکھ کر اس حبشہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے میری اور میرے مہمان کی عزت کی۔ میرے لیے ہر رات 2 روٹیاں اترا کرتی ہیں۔ آج میرے مہمانوں کی عزت کے لیے 6 روٹیاں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ ہم نے 2 روٹیاں اس سرکہ اور سبزی کے ساتھ کھا لی۔ پھر ہم پر 3 کوزے پانی کے نازل ہوئے۔ ان کا پانی ایسا لذیذ اور شیریں تھا کہ زمین کے پانی کو اس سے کچھ نسبت ہی نہ تھی۔ پھر وہ عارفہ حبشیہ ہم سے رخصت ہو گئی اور ہم منزلوں پہ منزلیں طے کرتے مکہ معظمہ جا پہنچے۔ ایک دن ہم طواف کر رہے تھے کہ عدی پر انوار الہی کا نزول ہوا اور وہ غش کھا کر گر پڑے اور ایسے بے ہوش ہوئے کہ ان پر مردہ کا گمان ہوتا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہی عارفہ حبشیہ شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر کھڑی ہیں اور انہیں ہلا ہلا کر کہہ رہی ہیں، جس اللہ نے تجھے مارا ہے وہی تجھے زندہ کرے گا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے نور و جلال کے سامنے کسی شے کے ٹھہرنے کی مجال نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ خود اسے قائم رکھے، اور کائنات اس کے ظہور و صفات کے وقت قائم نہیں رہتی بجزو خود اسے قائم رکھے۔ اس رب ذوالجلال کے انوار مقدس نے ذہن و دماغ کو منجمد کر دیا ہے اور اہل عقل و علم کی آنکھیں چندیا دی ہیں۔ عارفہ حبشیہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی حضرت عدی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حالت طواف میں مجھ پر اپنے انوار مقدس نازل فرمائے اور میں نے ہاتف غیبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، تجرید ظاہر ترک کر اور تفرید توحید اور تجرید تفرید اختیار کر۔ ہم آپ کو اپنے نشانات سے عجائبات دکھائیں گے، پس اپنی مراد کو ہماری مراد سے مت ملا۔ ثابت قدم رہ، میرے رضا کے سوا کسی کی رضا نہ مانگ۔ تیرے لیے ہمارا اشہود دائمی خلق خدا کی فیض رسانی کے لیے بیٹھ جاؤ، کیونکہ ہمارے کچھ خاص بندے ہیں جنہیں ہم آپ کے وسیلہ سے اپنا مقرب بنائیں گے۔ اس وقت مجھے اس عارفہ حبشیہ کی آواز آئی، کہہ رہی تھی، اے جوان صالح، آج آپ کا عجب رتبہ ہے۔
جو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے سر پر ایک نورانی شامیانہ ہے اور اس کے ارد گرد آسمان تک فرشتوں کا ہجوم ہے اور تمام اولیاء اللہ کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور اس کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ عارفہ حبشیہ کون تھی، اس کے متعلق تمام سیرت نگار خاموش ہیں۔ اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ یہ عارفہ خاص الخاص مقربین الہی سے تھی اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شوق دید نے اسے 1000 میل کے سفر پر مجبور کر دیا تھا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جزاک اللہ۔